ایران، امریکہ اور اسرائیل آج حالت جنگ میں ہیں، لیکن یہ دشمنی شروع سے نہیں ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1951 میں۔ ایران ایک پرسکون ملک تھا اور وہاں کے وزیر اعظم محمد مصدق ایک عوامی ہیرو تھے۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایران کے تیل کو برطانوی قبضے سے نکال کر قومی ملکیت میں لے لیا۔ برطانیہ کے لیے یہ ایک بڑا مالی جھٹکا تھا۔ برطانیہ نے امریکہ کو قائل کیا کہ مصدق کو ہٹانا ضروری ہے ورنہ ایران کمیونسٹ بن جائے گا۔ اس مشن کو نام دیا گیا آپریشن ایجیکس کا۔ CIA نے تہران میں گنڈوں کو پیسے دیے، ہنگامے کروائے اور ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹ کر محمد رضا پہلوی کو مکمل اختیارات سونپ دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایرانیوں کے دل میں امریکہ کے خلاف نفرت کا پہلا بیج بویا گیا کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن میں کیوں ہوتے ہیں۔ اگلے 25 سال تک محمد رضا پہلوی نے ملک کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، جسے وائٹ ریولوشن کہا گیا۔ تہران کی سڑکیں پیرس جیسی لگنے لگیں، لیکن اس کے پیچھے ایک تاریخ حقیقت تھی۔ شاہ نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ایک خفیہ ایجنسی بنائی جس کا نام ساباق تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ساباق کو ٹریننگ CIA اور اسرائیل کی موساد نے دی تھی۔ اس دور میں ایران اور اسرائیل بہترین دوست تھے۔ ایران اسرائیل کو تیل دیتا تھا اور اسرائیل بدلے میں ایران کو ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کرتا تھا، لیکن عوام دیکھ رہی تھی کہ ان کا حکمران اس اسرائیل کا ساتھی ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن یہ تضاد عوام کے اندر غصہ بڑھتا گیا، جسے جلا وطن رہنما روح اللہ خمینی نے ایک تحریک میں بدل دیا۔ 1979 میں وہ لاوا پھٹ پڑا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، محمد رضا پہلوی بھاگ گئے اور خمینی فاتح بن کر لوٹے۔ ایران اب اسلامی جمہوریہ بن چکا تھا۔ آتے ہی خمینی نے اسرائیل سے تمام تعلقات ختم کیے اور تہران میں اسرائیلی سفارتخانہ یاسر عرفات کے حوالے کر دیا۔ اسی دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے امریکہ کو دہلا دیا۔ ایرانی طلباء نے تہران میں ایک امریکی سفارتخانے پر دھاوا بولا اور 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ بحران 444 دن تک چلا۔ امریکہ نے انہیں چھڑوانے کے لیے آپریشن ایگل کلاک کیا جو صحرا میں ناکام ہو گیا۔ اس واقعے نے امریکہ کو دنیا کے سامنے ذلیل کیا۔ انقلاب کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ فلسطین کی آزادی ان کا اولین مقصد ہے۔ 1980 کی دہائی میں لبنان میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی گئی اور بعد میں غزہ میں حماس کو مالی اور فوجی امداد فراہم کی گئی۔ ایران کا مقصد واضح تھا، اسرائیل کو فلسطین پر قبضہ کرنے سے روکنا۔ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیل کو سالانہ اربوں ڈالر کی امداد دینا شروع کر دی تاکہ وہ خطے میں ایران کا رستہ روک سکے۔ ایران ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ 1980 میں پڑوسی ملک عراق کے صدر صدام حسین نے حملہ کر دیا۔ امریکہ نے اس جنگ میں کھل کر عراق کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ صدام کو نیوکلیئر ویپنز کی معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ 8 سال کی اس جنگ میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ایران نے اس جنگ میں یہ سبق سیکھا کہ عالمی سطح پر وہ بالکل اکیلا ہے۔ اسی تنہائی نے ایران کو اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرنے اور میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے پر مجبور کیا۔ یہی وہ ایٹمی پروگرام ہے جو آج اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے۔ سن 2000 کے بعد یہ دشمنی سائبر اور خفیہ جنگ میں بدل گئی۔ اسرائیل نے تہران کی سڑکوں پر ایران کے ٹاپ ایٹمی سائنسدانوں جیسے محسن فخری زادہ کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر سٹکسنیٹ نامی کمپیوٹر وائرس بنایا جس نے ایران کے ایٹمی پلانٹ کو خاموشی سے ہیک کر لیا۔ ایران نے اس کا جواب اسرائیل کے بحری جہازوں پر حملوں اور بڑے پیمانے پر سائبر حملوں سے دیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں گولیاں نہیں چل رہی تھیں لیکن لاشیں گر رہی تھیں۔ اسی دور میں جنرل قاسم سلیمانی نے مشرق وسطیٰ میں ایران کا اثر و رسوخ تہران سے بحیرہ روم تک پھیلا دیا، جنہیں 2020 میں امریکہ نے ڈرون حملے میں شہید کر دیا۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں دشمنی اب سائے سے نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے اور اس کے بعد اسرائیل کی غزہ میں کارروائی نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اپریل 2024 میں ایران نے تاریخ نے پہلی بار اپنی زمین سے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل داغے۔ اب یہ صرف سیاسی جنگ نہیں رہی، یہ بقا کی جنگ ہے۔ آپ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔